وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا ہے۔ ترکے کی مال کی جو تقسیم ہے وہ آدمی کی وفات کے بعد کس طرح کی جائے گی اور مختلف شکلوں میں اس کو کس طرح تبدیل ہوگا۔ وہ میں نے اس سے پہلے والے درس میں بتایا تھا کہ شکلیں تبدیل ہوتی ہے تو مال کی تقسیم کا طریقہ کار بدل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے جو شکلیں بیان کی تھی، یعنی نارملی ایک آدمی کی جب وفات ہوتی ہے تو اس کا بیٹا بھی ہو بیٹی بھی ہو تو ان کی تقسیم کیسی ہو۔ اب ایسی صورت میں کہ اولاد نہیں ہے تو تقسیم کس طرح ہوگی، تو اس کے بارے میں بیان فرمایا، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے، یاد رکھنا چاہیے، اسی لیے اسی کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اولاد نرینہ نہ ہو، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نرینہ نہ ہو صرف بیٹی ہو، تو اس انداز میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورا کے پورا ترکہ مال کسی طریقے سے اپنی اس اولاد میں منتقل کر دیا جائے اور بھائی اور دیگر لوگ محروم ہو جائیں۔ اللہ کے رب العالمین کی اس طرف سے متعین کیا ہوا یہ حصہ ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حساب کتاب کو دل سے قبول کر لے۔ مدد کے طور پر آپ کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کا مقصد اپنے بھائیوں کو محروم کرنا ہے یا اپنی بیٹی کی مدد کرنا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہم کو اپنے تمام معاملات میں اللہ کو جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ نے اگلی آیت میں یہ بات کہی علیمًا حکیمہ، اللہ تعالیٰ پورے علم والا ہے اور حکمت سے بھرا ہوا ہے اس کا فیصلہ، اس لیے اس کے حکمت سے بھرے ہوئے فیصلے کو اپنی محبت و نفرت، اپنے رشتے اس پر قربان نہ کرے، بلکہ ان تمام چیزوں کو اللہ کے حکم پر قربان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ سارے 8 رشتے بیان کیے گئے ہیں، بہن، باپ، بیوی، بیٹی، بیٹے، مال، تجارتیں، یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد کیا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، جہاد کرنا، جہادوں میں پوری ہر وہ کوشش داخل ہوتی ہے جو اللہ کے دین کے لیے کی جائے، مخالفتوں کے باوجود جس پر عمل کیا جائے، وہ سب کے سب داخل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جہاد کی کئی قسمیں، اس میں سب سے اعلیٰ جہاد کی قسم یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے آدمی حق بات کہے، اور اس سے پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ہے کہ ایک آدمی جہاد میں شریک ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں دشمنوں سے مقابلہ کرتا ہے، لڑتا ہے اور شہید ہوتا ہے، لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے پوری قوت، پورا لشکر اس کے سامنے ہوتا ہے، مقابلے کے لیے کوئی موقع ہی نہیں ہوتا ہے، بس اس کے ظلم کے نواز کے لیے تمام لوگ اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور یہ آدمی تنہا ہوتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا جو تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مرے ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا ہے۔ اب اگر اس صورت میں کہ آدمی کی وفات ہو فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر ان کی اولاد ہو کہ تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے، اگر لا ولد ہے تو آدھا آدھا، اور اگر اولاد ہے تو مال میں سے چوتھائی حصہ شوہر کو ملے گا۔ یہ مال کی تقسیم کب ہوگی؟ ہر آیت کے بعد اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہے، یا قرض کے بعد جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ، یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ کتنی اہم چیز ہے وصیت کے بارے میں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ذمے وصیت ہو وہ فوراً اس کو کر جائے، کوئی 3 راتیں ایسی نہ گزارے جب وصیت اس کے تکیے کے نیچے تیار نہ ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ روایت سنی میں نے کوئی 1 رات نہیں گزاری
کہ میری تکیے کے نیچے وصیت تیار نہیں تھی، اور وصیت کی ضرورت پڑتی ہے بعض مرتبہ آدمی کی زندگی میں، اس کی اولاد کی وفات ہو گئی، یا اللہ رب العالمین نے بھرپور صاحب مال بنایا ہے اور اس کے بعد اس کے رشتہ دار، مطلب اس کے بھائی وغیرہ یا دوسرے رشتہ دار جن کا ترکے میں حصہ نہیں ہے، ان کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے، آخرت کے لیے، مسجد کے لیے، کسی اور چیز کے لیے 1/3 مال سے کم بہتر یہ ہے، ورنہ 1/3 کی بھی کر سکتا ہے۔ وارثین کو محروم نہ کرنے کا جذبہ ہو تو آدمی اپنے وارثین کے لیے چھوڑ جائے، کچھ آخرت کے لیے بھی چھوڑ جائے، تو یہ وصیت جب وہ کر کے جائے گا تو سب سے پہلے وصیت دیکھی جائے گی۔ اور وصیت کا بھی طریقہ ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں بالکل اعلانیہ کرنا چاہیے، کیونکہ وصیت کے بعد ایسا نہ ہو کہ جب وصیت کھولی جائے تو وہ خود ایک اختلاف اور نزاع کا سبب بن جائے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ اس وصیت کی ادائیگی کے بعد وہ کر گئی ہے، یہ جو قرض ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ ان کے لیے چوتھائی ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے۔ اور قرض کی ادائیگی کے بعد اللہ رب العالمین مرد کی وفات کے بعد عورتوں کو کس طرح حصہ ملے گا، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جو تم چھوڑ جاؤ، اگر جو ترکہ چھوڑ جاؤ ان میں سے چوتھائی اگر اولاد نہیں ہے، چوتھائی حصہ عورت کو ملے گا، لیکن اگر ایک شخص کی 2 3 بیویاں 4 بیویاں ہیں تو یہ چوتھائی ان چاروں میں تقسیم کیا جائے گا، سب کو چوتھائی نہیں ملے گا، یہ تقسیم اس طرح کی جائے گی۔ اور اگر صاحب اولاد ہے تو 8واں حصہ ہوگا، اور وہ بھی تقسیم اسی طرح ہوگی جیسے چوتھائی کی ہوگی، یعنی 8واں حصہ اگر فرض کر لیجئے کہ 2 بیویاں ہیں تو 2 بیویوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا، ہر ایک کے لیے 8واں حصہ نہیں نکالا جائے گا، یہ بیوی کا حصہ ہے یا بیویوں کا حصہ ہے کہہ لیجئے، ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، اس طرح اس کی تقسیم ہوگی۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے اور قرض کی ادائیگی کے بعد، یہاں پر بھی اس کی تاکید کی گئی ہے، اس کو اتنی زیادہ بار بار تاکید کی گئی ہے، اس کی اہمیت اس سے سمجھ میں آتی ہے۔ اور جن کی میراث دی جاتی ہے مرد یا عورت کلالہ ہو، کلالہ اس کی وضاحت کر دی گئی، یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اگر اس سے زیادہ ہو تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے، سب کے سب شریک ہوں گے۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا أو دین غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد، جبکہ اس میں جو خاص چیز بیان کی گئی ہے کہ غیر مضار وصیۃ من اللہ، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو، یہ مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ دانا اور بردبار ہے۔ کلالہ سے مراد میت ہے جس کا باپ ہو نہ بیٹا، جو اوپر گزر چکی ہے بات کہ اب ان کے لیے جو اس کے وارث ہیں، اطراف جوانب کے جو بھی رشتہ دار ہیں، جو قریب ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے بھائی بہن یا اخیافی بھائی بہن جن کی ماں ایک ہوتی ہے اور باپ الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی ایک عورت نے پہلے ایک سے نکاح کیا، اس کی وفات ہو گئی یا طلاق ہو گیا، اس سے کچھ بیٹے، پھر اس نے دوسرے شخص سے نکاح کیا تو 2 شوہر ہوئے یا 3 4 شوہر ہو گئے، جیسے حضرت عاتقہ، یہ 4 شہید کی بیویاں کہا جاتی ہے، 4 شہید، چاروں شوہر ان کے ایک کے بعد ایک شہید ہوئے تھے، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسے کوئی خاتون ہے کہ اس کے کئی شوہر ہیں تو اس کے جو بیٹے ہوں گے یہ سب آپس میں اخیافی بھائی بہن ہوں گے، ماں ایک اور باپ الگ الگ۔ ان لوگوں کا معاملہ ذرا سا ترکے کی تقسیم کا اس طرح ہے کہ ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں سب 1/3 میں شریک ہوں گے، مذکر مؤنث کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کلالہ کا جو معاملہ ہے تقسیم میں ذرا سا فرق ہوگا، ان کے مرد اور عورت حصے میں مساوی ہوں گے، برابر ہوں گے۔ جیسے عام حالات میں
اولاد جب ہوتی ہے تو لڑکیوں کا جتنا ہے اس کے ڈبل لڑکوں کا ہوتا ہے، لیکن جب کلالہ ہو، اس کا کوئی نہ ہو، تو ایسی صورت میں یہ جو اخیافی ہیں جب ان کی طرف پلٹ کر آئے گا تو اس کی تقسیم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ یہ کہ ان کے یہ صرف اپنے ماں کی وجہ سے وارث ہوتے ہیں، کیونکہ اسی وجہ سے، دوسرے رشتے کی وجہ سے وارث نہیں ہوں گے، پھر تو وہ دوسرے رشتے آ جائیں گے تو کیفیت ہی تبدیل ہو جائے گی۔ ان کے مرد اور عورت حصے میں مساوی ہوں گے۔ یہ اس وقت وارث ہوں گے جب میت کلالہ ہو، پس باپ، دادا، بیٹے اور پوتے کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر بیٹا موجود نہیں ہے اور کوئی اور رشتہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں پوتے میت کے وارث ہوتے ہیں، اس صورت میں پوتے میت کے وارث ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ موجود ہیں تو پھر یہ اخیافی جو ہے ان لوگوں کا، یعنی دور کے رشتے ہیں، اس لیے ان کا حصہ نہیں بنے گا۔ ان کے مرد عورت کتنے بھی زیادہ ہوں، ان کا حصہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگا، یعنی 1/3 نکال کر کے اس میں سے ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا، جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا 8واں حصہ نکالا جائے گا، 4تھا، اور زیادہ رہیں گے تو سب میں تقسیم، ایسے ہی ان لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں مرد اور عورت کا حصہ برابر، یہ نہیں کہ مرد کو عورت سے دوگنا دیا جائے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں یہی فیصلہ کیا تھا، اور امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ یقیناً اس وقت کیا ہوگا جب ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام کا جو عمل ہے کچھ نہ کچھ اثر صحابہ کرام کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کوئی بات، کوئی چیز رہتی تھی جس کے بنیاد پر وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس میں کہا گیا ہے قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد، جو قرض اور وصیت کی ادائیگی کے بعد جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا ہو۔ یا اوروں کا نقصان کیسے؟ ایک آدمی کبھی کبھی وصیت کرتا ہے تو وصیت کا مقصد کسی کے مال کو کم کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی جلایا ہوا ہے، اور اولاد سے کسی معاملے میں غصہ ہے، اس نے 1/3 مال کی وصیت کر دی، اس کی اجازت ہے شریعت میں۔ اب اس کو جب اس نے 1/3 مال کی وصیت کی تو بچے جس مکان میں رہتے ہیں ان کی تقسیم کے حساب سے، رہائش کے حساب سے وہ بالکل مناسب تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ نہ رہ پائیں، اجڑ جائیں، یا جو کاروبار تھا اس میں 1/3 کی اگر وصیت کر دی، فرض کر لیجئے کہ ایک کاروبار ہے، ایک دکان ہے، ایسے موقع پر ہے بالکل کارنر کی جگہ پر، اب اس میں سب سے بہترین حصہ ایسے شخص کو وصیت کر جائے جو وہی کاروبار کرے گا، کمپٹیشن دے گا ان کے کاروبار کو، لٹا دے گا، اور ایسی جگہ اس کو دے دی جائے جو بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یعنی وصیت میں مقصد نقصان پہنچانا اگر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ خیر خواہی کا لبادہ اوڑھ کر کے آتے ہیں، جیسے ایک ترکے میں بھی جانا ہوا، بڑا عجیب و غریب معاملہ، ترکے کی تقسیم ہو گئی۔ اب ترکے کی تقسیم کے بعد والدہ کا جو مال نکلا تو والدہ کو ایک شخص نے ذہن بنا دیا تو ایسا کر، حج کر، اپنے شوہر کی طرف سے حج بدل کر۔ میرے سامنے جب معاملہ آیا تو میں نے کہا کہ جب تم حج کر چکے ہو تو تم کو ضرورت کیا ہے حج کرنے کی؟ تو کہا حج بدل۔ میں نے کہا کوئی تمہارا ایسا رشتہ دار ہے حرمت دائمیہ والا جس کے ساتھ تم حج پر جاؤ؟ تو اب ایسا طاقتور نہیں تھا، لیکن جو تھے وہ کمزور تھے، تو بولے ان کے بھی اخراجات دے دو۔ اب یہ اگر حج کر لے میں تو وارثین جو بیٹے تھے، نہ کاروبار 2-3 بچوں کا جمع ہوا تھا، نہ رہائش کا مسئلہ حل تھا، وہ سب ختم ہو جاتا، اور اسی میں ایک رائے آئی حکمت کے ساتھ اس پورے سرمایے کو ایک کاروبار میں ڈال دیا جائے تو آمدنی کا ذریعہ بھی شروع ہو جائے اور مال بھی بڑھتا رہے، بعد میں وارثین کو اچھا خاصا فائدہ ہو۔ لیکن وہ شخص جو دین کا لبادہ اوڑھ کر آیا تھا، اس کا مقصد تھا اس پورے مال کو گلا دینا، ختم کر دینا، کہ اس کے بچوں سے اس کا کچھ معاملہ کھٹا میٹھا تھا،
بعد میں اس کا اظہار بھی کیا اس نے، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے دل میں کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے ایک شخص سے کہ میں حکمت کے ساتھ پورا مال ختم کروا دوں گا۔ بہرحال کافی کچھ مال ختم ہونے کے بعد ان لوگوں کو عقل آئی، خود اس کو صاحب مال کو، کہ نہیں میرے ساتھ باقاعدہ سازش کی جا رہی ہے۔ تو مقصد اس میں نہ فریق کا ہو، نہ اس کا جو مال کی تقسیم کا ذمہ دار ہے، اگر وہ کوئی ایسی حکمت لگاتا ہے جس کی وجہ سے وارثین کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے کوئی وصیت کرواتا ہے دین کا لبادہ اوڑھ کر کے، محبت کے حوالے دے کر کے، خدمت اور یہ تمام چیزیں بتا کر کے، کمزوری بتا کر کے، یہ تمام چیزیں بتا کر کے کچھ اگر کروا لیتا ہے تو سمجھ لیجئے کسی کا نقصان کر رہا ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ترکے کی تقسیم کے وقت کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اگر ترکہ تقسیم کر دیا جائے تو ان کی رہائش کا مسئلہ کیا ہوگا، ان کے کاروبار کا مسئلہ کیا ہوگا۔ ہم لوگوں کے کاروبار کے مسائل کو حل کرنے نہیں بیٹھے ہیں، رہائش کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، معاف کیجئے گا ترکے کی تقسیم کے لیے بیٹھے ہیں، کاروبار کے حل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ اس لیے ضروری چیز ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس سلسلے میں، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا فیصلہ کریں۔ اس میں ایک اور چیز جو خاص طور سے بیان کرنی تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو ترکے کی تقسیم کا حکم دیا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویاں ازواجکم کہا ہے جو مال چھوڑ جائیں۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ اس رشتے کو گھمائیں، ترکے میں کس رشتے کو گنایا ہے؟ عورتیں نہیں، بیوی کا۔ ہمارے یہاں عجیب و غریب ایک جہالت لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر شوہر کی وفات ہو جائے تو بیوی نامحرم ہو جاتی ہے، اور بیوی کی اگر وفات ہو جائے تو شوہر نامحرم ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ میت کے سلسلے میں تو ایسے نئے نئے فتوے لوگ نکال کر کے دیتے ہیں، عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے یہ ازواج، زوج کا لفظ استعمال کیا ہے، امرأہ کا لفظ نہیں استعمال کیا ہے، عورت کا نہیں، زوج کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ترکے کی تقسیم ہو رہی ہے مرنے کے بعد، اور یہاں بیوی ہے۔ دوسری بات، یہ رشتہ وغیرہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سر میں بڑا شدید درد ہوا، اور آپ کہہ رہے تھے ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، تو آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ تجھ کو کیا، اگر تیری وفات ہوئی تو میں تجھ کو غسل دوں گا، میں تجھے قبر میں اتاروں گا، میں تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئی، آپ کی جب وفات ہوئی تو غم کی زیادتی اتنی تھی، ورنہ ہم ازواج مطہرات ہی اللہ کے نبی کو غسل دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو ان کی اہلیہ نے غسل دیا، ان کی جب وفات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کی اہلیہ نے ان کو غسل دیا۔ حضرت فاطمہ کی جب وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا ان کو۔ دونوں مثالیں موجود ہیں، مرد کو خاتون نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اہلیہ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ، اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ اب یہ نہ جانے کہاں سے لے کر آ جائے، اور رشتہ اگر ختم ہو گیا تو ترکہ کیسے کیا؟ جب رشتہ ہی نہیں ہے تو آپ ترکہ کیسے بانٹنے بیٹھے ہیں؟ عدت کس کی گزار رہی ہے؟ وہ رشتہ ہی ختم ہو گیا تو 4 مہینہ یہ عدت کس کی ہے؟ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں، خیر وہ تو ایک اللہ تعالیٰ سے دوسری بحث چل جائے گی، ورنہ عدت میں جب خواتین بیٹھتی ہیں تو عجیب و غریب معاملہ ہے۔ جنہوں نے کسی مکتب کا چہرہ دیکھا ہے، نہ کچھ کتابوں کا مطالعہ ہے، نہ قرآن و حدیث جانتے ہیں، کس سے کہانیاں سن لی ہیں اور معاشرے میں حضرت والا بن گئے، اور خواتین مفتیان تو اس میں بڑی غضب ڈھاتی ہیں۔ وہ آئیں گی بیچاری بیوہ کو 7 طرف سے کپڑا باندھ کر کے اندر ڈال دے گی جیسے معتکف بیٹھتا ہے۔ یہ کہاں سے آپ لے کر کے آئے کہ عدت کے ایام میں آسمان نہیں دیکھے؟ اللہ کے نبی کے دور میں گھروں میں لیٹرین نہیں تھی،
جب سورج غروب ہوتا تو خواتین قضاء حاجت کے لیے شہر سے تھوڑا سا باہر تشریف لے جاتی. الگ الگ علاقے ہوتے تھے خواتین کے مردوں کے قضاء حاجت کے. پہلے دور میں یہ ایسے ہی تھا. آپ کہہ رہے ہیں آسمان نہ دیکھے, ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے. جتنی پابندیاں شریعت نے متعین کی آپ صرف وہ اتنی لگائیے. وہ رشتہ دار جو گفتگو کرتے ہیں, جو آنا جانا ہے, وہ تمام رشتے بند کر دیے جاتے ہیں. یعنی 24 گھنٹہ اس کو 4 مہینہ یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تو بیوہ ہے, تو بیوہ ہو گئی ہے. 4 مہینے تک کی ظلم کرنا اس کے ساتھ, بلا ضرورت نہ نکلے, سجے سورے نہ, خوشی کے تقاریب میں شرکت کرنا. اور رشتے وغیرہ کا جو معاملہ ہے تو اشارے کنائے میں کہا جا سکتا ہے, لیکن عدت گزرنے کے بعد رشتے کی بھی بات ہوگی. تو ضرورت کے لیے نکل سکتے. جیسے کوئی عورت ہے, اگر وہ ٹیچر ہے, ڈاکٹر ہے, اب وہ 4 مہینے دواخانہ نہیں بند کر سکتی, 4 مہینہ لیو نہیں لے سکتی. سروس کا معاملہ ہے, وہی ایک کمانے والی رہ گئی ہے. بچوں کی معاش کا مسئلہ اسی سے ہے. ہر مکتبہ فکر کے علماء سے آپ فتویٰ حاصل کیجئے, 2, 4, 5, 10, 15 دن کے بعد اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ گھر کے اندر داخل ہو جائے, اپنی ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے. اگر کوئی خاتون, اس کے گھر کوئی سبزی لانے والا نہیں ہے, بازار کا سودا لانے والا اگر کوئی نہیں ہے, تو اس صورت میں وہ اس کے لیے بھی نکل سکتی ہے, تو ضرورت کے تحت نکل سکتی ہے. تو خیر بات ذرا سا دوسری طرف چلی گئی. تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو. ترکے میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حکمت ایسی استعمال کی جاتی ہے, وصیت میں قرض کی ادائیگی میں نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ مقرر کیا ہوا اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ دانا ہے اور بردبار ہے. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. ذرا سا دیکھیے کتنا بڑا معاملہ ہے. ہمارے یہاں ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. مادر پدر آزاد. ایک صاحب تو بڑی عجیب و غریب معاملہ تھا. ایک ترکے کے معاملے میں ہمارا بیٹھنا ہوا, سب کے سب معاملات طے ہو گئے. اب جو حصہ لڑکیوں کا نکلتا تھا وہ دے دیا گیا, بچوں کا جو تھا وہ دے دیا گیا, لیکن کچھ زمین وغیرہ تھی تو لڑکوں سے پوچھا گیا, ان لوگوں نے کہا ہم رکھ لیں گے. کہا بڑی اچھی بات ہے, بھائی بہن کا معاملہ ہے, بھائی ہے, تھوڑا سا نرمی کا معاملہ کر دیں. وہ بہنوں سے بھی کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نرمی ڈالی, انہوں نے مدت دے دی. اس دوران ایک شخص کے پاس معاملہ گیا رشتہ داروں میں, تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بہن بیٹی کا حصہ دیتا ہے, تم بیوقوف لوگ دے رہے ہو اتنی قیمتی زمین. وہ ایک اچھا معاملہ جو شریعت کے مطابق چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا شیاطین الانس اور شیاطین الجن, تو انسانوں میں جو شیطان رہتے ہیں وہ یہی رہتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوتا ہے, جب ترکے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مارکیٹ کا بہت بڑا قرض رہتا ہے, لینے دینے میں حساب برابر سرابر چلتا ہے, اور ترکے کی تقسیم کے 4 مہینے کے بعد ہی 6 مہینے کے بعد ہی ایک نیا کھاتا ڈال لیتا ہے آدمی. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کمائی کی یہ اسپیڈ کیسے کیا آ گئی. لوگوں کا ذہنوں میں سوالات اور شکوک اٹھتے ہیں. تو حساب اللہ لینے والا ہے بہرحال. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو آپ آسان نہ سمجھیے, یہ لین دین کا صرف وہ معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ حد اللہ کی مقرر کی ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے. اب اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی, اس کا اتنا, اس کا اتنا, اس کا اتنا, یہ اللہ نے بتا دیا. اب جو اللہ کی بات مان لے گا, رسول کی بات مان لے گا, اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا, جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بالکل شفافیت کے ساتھ آپ اس کو اگر تقسیم کر دیں یہ کروا دیں تو کتنا بڑا کام کیا اللہ تعالیٰ نے, کتنے بڑے انعام کا اعلان کیا. یہ معمولی مال ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ آدمی ترکے میں اگر بےایمانی کرتا ہے مزہ اس کی اولاد مارتی ہے. یہ بیچارہ تن تنہا جا کر کے حساب دیتا ہے, ساری اسٹیٹ یہیں رہ جاتی ہے. لیکن اگر یہ انصاف سے کام کرے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, یہاں تو جو چھوڑ کر گیا اولاد کے لیے انصاف والا, حق والا, سچائی والا, اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار رکھی ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جن میں ہمیشہ رہے گا. ترکے کی انصاف سے صحیح تقسیم کرنے والا ہمیشہ جنت میں رہے گا. اور اگر نہ کیا تو, ڈنڈی مارا تو
حساب غلط کیا تو، بہنوں کا حق مار لیا تو اللہ نے جواب دے دیا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ مفتیوں کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں معاملہ تھوڑا سا سمجھ بوجھ کا نہ ہو، یہاں اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ دے دیا ہے، فیصلہ اللہ نے دیا ہے کیا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے نکلے، وہ اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہاں پر ایک خاص بات سلف نے لکھی ہے، اوپر جنت کا جب تذکرہ کیا گیا تو کہا خالدین فیہا، جمع کا صیغہ ہے، یعنی وہ سب مل جل کر کے جنت میں رہیں گے، اور جہنم کا تذکرہ ہے خالدن، تنہا، تنہائی خود ایک عذاب ہے۔ کوئی ہمدردی کے دو بول بولنے والا نہ ہو، کوئی چیخوں کو سننے والا نہ ہو، کوئی محبت اور ترس کی نظروں سے دیکھنے والا نہ ہو، کوئی امداد نہ ہو۔ آپ پڑھیے قرآن و حدیث میں نیکو کار لوگ ایک دوسرے کے لیے اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے، لیکن جہنمیوں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی سفارش ان کے لیے کام نہ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو ترکے کے اندر گڑبڑ کرتا ہے سن لے وے، یہ اللہ کی نازل کردہ حدود ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح ولگلاتا ہے، آدمی فتویٰ لے کر کے آتا ہے، فتویٰ کاہے کا لے کر آتا ہے؟ حساب سوال اپنے حساب سے ڈالا، اب مفتی صاحب جب جواب دیں گے تو مفتی صاحب ایک محفوظ جملہ پہلے لکھتے ہیں، بشرط صحت سوال، اس شرط کے ساتھ کہ یہ سوال صحیح ہے۔ اب یہ نکل گئے، کیونکہ مفتی کا کام یہ نہیں ہے کہ اس کو بلا کر تحقیق کرے، اس کو بلا کر کے، قاضی کا کام ہے۔ مفتی صاحب کے سامنے آپ نے سوال دیا، مفتی صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا، اب آپ نے سوال غلط کیا تھا، حکمت سے کیا تھا کہ جواب آپ کے حساب سے آئے، مفتی صاحب کا جواب آ گیا، اب آپ لے کر گھوم رہے ہیں فتویٰ، دیکھ میں نے فتویٰ نکالا اس کے حساب سے کیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اندر آپ نے کیا کیا ہے، اگر آپ نے بےایمانی کی ہے تو مفتی کا سرٹیفکیٹ آپ کو بچا نہیں پائے گا، یہ تو آپ نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ ارے آپ کے ساتھی وارثین کہنا چاہیے تقسیم بالکل انصاف کی گئی ہے، بالکل بہترین تقسیم کی گئی ہے، ایک دم مطمئن رہنا چاہیے ان لوگوں کو جو لوگ تقسیم میں آپ کے ساتھ تھے، ان لوگوں کو۔ یہ فتوے وغیرہ یہ تمام چیزیں، اصل چیز یہ ہے کہ آدمی کو اللہ کو جواب دینا ہے، اور اگر فتویٰ تو نکالنا چاہیے، بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ فتویٰ نہیں رہتا ہے، لکھا ہوا نہیں رہتا ہے تو اگلی نسلوں میں پھر غلط فہمیاں رہتی ہے، اگلی نسلوں میں، اور اس کو دیر نہیں کرنا چاہیے ورنہ رشتے بکھر جاتے ہیں، اس سے رشتے جمتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے تو فتویٰ جو ہے اس کی ضرورت بھی اس لیے ہے کہ ہم نے شریعت کے مطابق کیا ہے، یہ کچھ استثنائی شکلوں کو بتا رہا ہوں، لیکن اگر آدمی اللہ کے مقرر کا حدود سے آگے نکلے گا تو وہ اسے جہنم میں ڈال دے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ایسے ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب آدمی کو بتا دیا گیا، آدمی اپنی آخرت کا تعین دنیا کے کمائے ہوئے مال پر خود کر لے وے کہ بچوں کو فائدہ دے کر کے دوسروں کا حق مار کر کے جہنم کا سودا کرتا ہے، یا انصاف کے ساتھ ترکے کی تقسیم کر کے اللہ کی نعمتوں کو کبھی نہ ختم ہونے والی جنت کا سودا کرتا ہے۔ اللہ نے بالکل صاف کہا۔ ایک اور چیز اس میں جو کہا گیا خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے نیکیوں اور گناہ کا جو معاملہ ہے درجے کے اعتبار سے، جیسا گناہ، کئی گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کبھی نہیں نکلے گا، جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غیبت کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، جو شخص غیبت کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر آدمی کے اندر شرک نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، توحید اگر ہوگی،
تو جتنا عذاب ہے اس مدت تک کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. اللہ نے جو عذاب متعین کر لیا ہے تو ایسے اس کا بھی جو عذاب ہے اللہ نے متعین کر لیا ہے اس سے نکل نہیں سکے گا، اس عذاب سے نکل نہیں سکے گا. ورنہ رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکالے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مال کی محبت، رشتوں کی محبت، تعلقات کی محبت پر تیری محبت اور تیری فرما برداری، تیرے احکامات کی فرما برداری کو غالب کر دے. اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہی عمل کی توفیق دینے والا ہے. رب العالمین الہ العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، ہمیں ہدایت دے، ہمارے قلوب کو اس پر جما دے. رب العالمین الہ العالمین رب العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.